بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ البونی کے پلیٹ فارم سے آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہیں، اور آج بھی کچھ احباب کے استخارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ احباب کے سوالات ہیں استخارے کے حوالے سے اور عاملین کے حوالے سے، ان کے انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بڑا ایک سوال اٹھتا ہے اور اکثر اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کو جو ہے وہ نیگیٹو طور پر ڈسکس کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی استخارے کا کہا جاتا ہے تو عامل حضرات جو ہیں وہ ساتھ والدہ کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور مختلف عاملین اپنے علم کے مطابق اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی آپ استخارے کا یا کوئی تعویذ کا یا کوئی عمل کا پوچھتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے تیار کیا جائے یا آپ کا استخارہ کیا جائے، تو والدہ کا نام کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ والدہ کے نام کے ساتھ انسان کی تخصیص کی جاتی ہے، یعنی اس کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ جو بھی پڑھائی یا استخارہ کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا عمل کیا جاتا ہے، تو اس کی جو روحانی قوت ہے، اس کے بیک اینڈ پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانی روحانی مخلوق ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی تخصیص کی جائے کہ اس سے کون سا انسان مراد ہے۔ یہ استخارہ کیا جا رہا ہے تو کس کے لیے؟ یہ عمل پڑھا جا رہا ہے تو کس کے لیے؟ یہ جو نقش لکھا جا رہا ہے تو یہ کس کے لیے لکھا جا رہا ہے؟ تو ساتھ والدہ کا نام اس لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا نام افتخار ہے۔ اب افتخار نام کے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ بے شمار لوگ ہیں، لیکن اگر اس کی والدہ کا نام ساتھ لگا دیا جائے امت الحفیظ، تو اب افتخار بن امت الحفیظ یہ دنیا میں ایک ہی شخص ہوگا۔ تو والدہ کے نام کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے، تخصیص کی جاتی ہے کہ اس سے مراد کون سا شخص ہے۔ تو اس لیے جب بھی عاملین پوچھتے ہیں تو وہ والدہ کا نام ساتھ ضرور پوچھتے ہیں کہ جب استخارہ کیا جائے تو استخارے کے اندر ان روحانی اور نورانی مخلوق کو جو ہے وہ اس حوالے سے مخصوص کر دیا جائے کہ اس سے مراد کون سا شخص ہے اور کس کے بارے میں جو ہے یہ رہنمائی لی جا رہی ہے۔ اور نقش کے اندر بھی اور دیگر جو اوراد و وظائف کے اندر بھی اسی لیے والدہ کا نام جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ مزید ہمارے پاس کچھ استخارے ہیں۔ ہم نے یہ ایک بات جو لوگوں کے ذہن میں سوال تھا، اشکال تھا، اس کو دور کیا، اور مزید استخارے ہیں ہمارے پاس۔ عاصم صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کچھ روحانی معاملات بھی ہیں، یہ جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ کا استخارہ کیا اور آپ کے ساتھ جو ہے برے اثرات ہیں، جناتی معاملے کا اشارہ ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے ہمارے نمبر پر، انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی کر دی جائے گی۔ یاسر بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو سٹمک کا پرابلم ہے اور گزشتہ 15 سال سے ہے، اور 8 سال ہو گئے ان کی آنتوں کے اندر سوزش بھی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آزمائش ہے، تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، آپ پر رحمت فرمائے۔ آپ کے اوپر بھی برے اثرات کا اشارہ ہے، تو آپ بھی ہم سے چاہیں تو ملاقات کر لیں اگر قریب رہتے ہیں تو، یا پھر ہم سے نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس حوالے سے رہنمائی کر دی جائے گی۔ اور باقی جو ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا، شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ دوائی لینے جاتے ہیں، اس کا کام ہے آپ کا ٹریٹمنٹ کرنا، شفا جو ہے وہ رب نے ہی دینی ہے، نہ ڈاکٹر دیتا ہے نہ دوائی دیتی ہے۔ تو اسی طرح ہم جو پڑھائی بتاتے ہیں یا جو کاٹ کرتے ہیں یا نقش دیتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، البتہ اس میں تاثیر پیدا کرنا، شفا رکھنا، یہ رب تعالیٰ کا ہی کام ہے، اور وہی جو ہے بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اگلے سیشن میں مزید معلومات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔